پڑے گا کہ ہماری شخصیت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے دو لشکروں کے بارے میں کہا کہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، ایک اللہ کا لشکر ہے، ایک شیطان کا لشکر ہے۔ اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ رحم دل ہوتے ہیں، اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ شاکر ہوتے ہیں، اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ احسان کرتے ہیں تو کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اللہ کے لشکر کی خاصیت یہ رات سجدے میں ہوتی ہے، دن میں مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ شیطان کے لشکر کی خاصیت یہ وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ فاجر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں موازنہ کرنا پڑے گا مایا بہن، اس دن موازنہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے لشکر میں ہیں یا پھر شیطان کے لشکر میں۔ اگر ہم شیطان کے لشکر میں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، 10 محرم کو دیکھنا چاہیے، حر نے بھی تو نعرہ مارا تھا، شیطان کے لشکر میں تھا، نعرہ مار کے اللہ کے لشکر میں آ گیا۔ اگر میں آج دیکھتا ہوں، اگر میں شیطان کے لشکر میں ہوں، میں فاسق ہوں، میں فاجر ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں، تو کوئی بات نہیں، نام محمد ہے نا، آقا علیہ السلام کے نام کو لیں اور آقا سے کہیں یا رسول اللہ جو غلطیاں ہو گئی، گستاخی ہو گئی، یا رسول اللہ آپ کی سیرت پہ چلوں گا، اٹھوں گا بھی تو آپ کے نام کی کروں گا، جیوں گا بھی آپ کے نام کی طرح، مروں گا بھی آپ کے نام کی طرح۔ یقین جانیے انشاءاللہ اگر انسان، سرورت بہن کہتی ہے نا یہ کس طرح سدھار آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز عمل کو اپنانا ہوگا، صدیق اکبر کے طرز عمل کو اپنانا ہوگا، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار، یہ تمام رول ماڈل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم صرف نام لیتے ہیں، صرف نام لے لیا، ان کی طرز زندگی کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور مردوں کے حوالے سے یہ بات کرتا چلوں، قرآن میں ہے نا کہ مردوں کو فوقیت حاصل ہے، وہ آیت کبھی شاید مرد بھی پوری طرح نہیں سمجھتے، آج ان کے لیے میسج ہے، الرجال قوامون علی النساء، اے مردوں تمہیں عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا؟ آپ تو گھر میں اس طرح داخل ہوتے ہیں لگتا ہے کوئی دہشت گرد آ گیا، بچے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، بیویاں ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ چلیں ذرا فاطمہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، علی آتے ہیں تو حسنین آ جاتے ہیں، چلیں ذرا عائشہ کی گھر کو دیکھتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گھر میں آتی ہیں، ساری ازواج خوش ہو جاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ آ چکے ہیں۔ ذرا نانا کو دیکھو نا، نانا گھر میں آتے ہیں، حسنین بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور ممبر رسول پر مرد رسول اللہ موجود ہیں، اگر حسنین آ جائیں تو رسول اپنا ممبر چھوڑ کر بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ طرز رسول مجھے آقا علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اور مردوں کے حوالے سے ایک بات عرض کرتے چلوں، ذرا قرآن کو پڑھیے، قرآن سے پوچھے نا آپ کو فضیلت کیوں دیے، تو وہاں لا آف کازیشن اسی آیت کے اندر ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں تمہیں اس لیے فضیلت دی ہے کہ تم اپنا مال عورتوں پہ خرچ کرتے ہو، غرانا نہیں کہ تم نے مال خرچ کر لیا تمہاری باندھیاں ہوئے نہیں۔ پھر رسول کا خطبہ، آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا، اللہ سے ڈرو، تمہارے گھر میں جو اللہ کی باندیاں ہیں ان کا احترام کرنا۔ یا آقا کہہ رہے ہیں احترام کرنا، عورتوں سے کہا کہ دیکھو اگر تم ساری زندگی مرد کی خدمت کرتی رہو گی اور تم اس حال میں انتقال کرو گی کہ تمہارا شوہر تم سے راضی، تمہارا ایک قدم زمین پہ ہوگا اور اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ یہ میری ان بہنوں کے لیے کہ جن کے شوہر ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، تشدد کرتے ہیں، صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ صابرین کے ساتھ اٹھائی جائیں گی۔ دعا ضرور کرتی رہیں، اور ان مردوں کے لیے کہ جو ظالم ہیں، جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، یاد رکھیے گا آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ کریں، خیرات کریں، مگر آپ کی بیوی بچے آپ سے خوش نہیں ہیں۔ جب بیوی بچے خوش نہیں ہیں، آپ لوگوں پر رحم نہیں کرتے، تو اللہ کل قیامت میں آپ پر رحم کس طرح کرے؟ بے شک مفتی صاحب نے یہاں پر سب سے پہلی بات تو میں مایا کہنا چاہوں گی کہ علی رضا بھائی نے کہا کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان باقی ہے، میں کہتی ہوں کہ ابھی اس سے بڑی ایک اور عدالت باقی ہے، اللہ کی عدالت سے بڑھ کر کسی کی کوئی عدالت نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب اس عدالت سے فیصلہ ہوگا تو تب اس بیٹی کو نہیں بلکہ ہماری قوم کی ساری بیٹیوں کو انصاف ملے گا۔ یہ ساری بیٹیاں جو اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، گھروں کے باہر موجود ہیں، مفتی صاحب نے جتنی بھی رشتوں کا تذکرہ کیا وہ سارے محرم رشتے ہیں، گھروں کے اندر باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ۔ میں ان مردوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بیٹیاں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو ان مردوں کی نگاہوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ ان کو یاد نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں؟ وہ رشتے جو عورت کو تحفظ دینے کو ہی نہیں تیار ہیں، عورت کو کوئی تحفظ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا فیانسی تھا، ابھی نکاح کے رشتے میں نہیں آیا تھا، اس کو اس کے اوپر کون سی دسترس حاصل تھی کہ جو اس نے اس بچی کی زندگی برباد کر دی؟ ہمیں مردوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔
ان کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہوگا, ان مردوں کو بتانا ہوگا. ڈاکٹر فرح میرے ساتھ ہم یہاں پہ موجود ہیں کہ مائنڈ سیٹ اپن نے بھی بات کی. بالکل میں ان کی بات سے بالکل اگری کروں گی, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک معاشرے کو بنانے والا اور بگاڑنے والا, ماں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اس چیز میں. اگر اس بچی کے جو حال ہے, یا ہمارے معاشرے میں جو بھی بچیاں یا جو بھی بیٹیاں یا جو بھی بیویاں ظلم سے گزر رہی ہیں, تو اس میں بہت رول پلے ہوتا ہے کہ ان بچیوں کی تربیت کس طرح ہوئی, اور ان کے ہسبینڈز, ان کے شوہر کی جو والدہ ہیں وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں. ہم اس طریقے سے کبھی بھی یہ نہیں بول سکتے کہ آپ بیٹی کو اگر دے دیتے ہیں تو بس تو وہ کہہ تو رہی ہے کہ جب رشتہ توڑا تھا تو ان کے گھر والوں نے کہا تھا ایسے کیسے کہیں اور کر دیں گے, یہ لڑکا نہیں تھا اس وقت, اس کے گھر والے تھے, کیسے کیسے کر دیں گے, ہمارے یہاں والدہ ہم بہو ہماری ہم لے کے جائیں گے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ بالکل ایک کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس پہ آپ جو لکھیں گی اس طرح وہ چھپتا چلا جائے گا. اس کا کردار, اس کی شخصیت کون بناتا ہے, اس کے گھر والے بناتے ہیں. کسی بھی آپ ریسرچ کو اٹھا کے دیکھیے, ایک بچہ جب بڑے ہو کے اگر وہ دماغی توازن اس کا 25% اس کے گھر والوں کا کردار ہوتا ہے اس میں. اور ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت پر یا کسی بھی عورت پر, معاشرے کی کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس نے اپنے باپ کو بھی دیکھا ہوگا ہاتھ اٹھاتے ہوئے. گھر کا ماحول بہت بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس بچی نے جس ہمت کے ساتھ, میں آج یہ نوٹ کر رہی تھی کہ سب لوگوں کی آنکھیں نم ہے سوائے اس کے. یہ اس طرح اپنی کہانی بتا رہی تھی جیسے کسی اور کی کہانی آپ کو بتا رہی, اور ہمت کے ساتھ بتا رہی تھی, میں ہمت کے ساتھ. ہم کہتے مایا ہیں دل سے خوف نکل جاتا ہے نا, اب اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس کے ساتھ. ایک بچے کی زندگی برباد کر دی نا, صحیح کہہ رہی. اب اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اور کیا ہوگا. بہت ہمت چاہیے اپنی تکلیف دہ کہانی سنانے کے لیے. یہ ان لڑکیوں کو, ان لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم صرف سپورٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, مگر یہ ایکچولی سفر کرنے کے بعد ان سب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ان بچیوں کے ساتھ, ان بیٹیوں کے ساتھ, ان ماؤں کے ساتھ, ان بیویوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوا ہے. میں کسی بھی طرح نہیں یہ بیان کر سکتی کہ یہ کتنی ہمت والی لڑکی ہے. ایک میسیج یہاں دینا چاہوں گا. جی, رمضان شریف میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سپارے پڑھے, 15 سپارے پڑھے, 3 قرآن شریف ختم کیے, 10 قرآن. ایک میسیج ہے بھائی, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, سورہ نساء مرد بھی پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں, سورۃ النور مرد بھی پڑھیں عورت بھی پڑھیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ مائنڈ یہاں پورے ذہنیت ہماری چل رہی ہے, اس کو کس طرح ختم کریں, تو قرآن نے کہا افلا یعقلون, افلا یشعرون, افلا یتدبرون, افلا یتفکرون. کیا تم فکر نہیں رکھتے, کیا تم شعور نہیں رکھتے, کیا تم عقل نہیں رکھتے, کیا تم ذہن نہیں رکھتے, کیا تمہاری ذہنی نشوونما نہیں ہے ہماری. تو جب ہم سورہ نساء پڑھیں گے تو معلوم چلے گا وَأَحْشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کہتا ہے عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا, اتنی اچھی کہ عورت تم سے راضی رہے. جب ہم سورہ نور پڑھیں گے, سورہ نساء پڑھیں گے, سورہ بقرہ ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, تو انشاءاللہ جو گھر ہے نا وہ جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہاں بے شک بے شک. مرد دیکھیں لباس جو ہے نا خوبصورتی لاتا ہے, لباس عیب کو چھپاتا ہے, لباس تمام چیزوں کو چھپا کے رکھتا ہے. تو مرد عورت کے لیے لباس اور عورت مرد کے لیے لباس. رسول کے پاس یہ جھگڑا آیا, رسول پاک کے ذرا آقا سے پوچھتے ہیں نا, بلکہ تصور میں جا کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول پاک کے پاس شکایتیں آتی تھی کہ عورت نے یوں کر دیا, عورت نے ایسا کر دیا, تو آقا صحابہ کو کس طرح سمجھاتے تھے. وہ اس طرح سمجھاتے تھے کہ اپنی بیوی کی فلاں تو بری لگتی ہے نا, اچھا وہ کیا کیا اچھے کام کرتی ہے, یا رسول اللہ وہی کرتی ہے, دیکھو یہ بھی تو کتنا اچھا کام کرتی ہے, دیکھو یہ بھی تو کتنا اچھا کام کرتی ہے, دیکھو یہ بھی تو کتنا اچھا کام کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایک برائی کو دیکھیں تو اس کے 10 اچھائی پر نگاہ ڈالیں. میرے وہ بھائی جو اپنی بیویوں سے تنگ ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی یہ برائی ہے, اگر آپ کپڑے کسی دھلوانے جائیں تو 20-25 روپے لگیں گے, آپ پالش کروانے جائیں تو 20-25 روپے لگیں گے, آپ کے ٹائم پر کھانا آپ